الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں سیرت کی جو ترتیب چل رہی ہے بیانات کی، آج اس کی 18ویں قسط ہے یا 18واں بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود ہیں اگر اس کو تفصیل سے کھولتے چلے جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں اور یہ ذخیرہ مکمل نہ ہو۔ اتنی تفصیلات تاہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور ہمارا یہ سیرت بیانات کا سلسلہ 100 بیانات تک بھی جا سکتا ہے، 70 سے اوپر چلا ہی جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات کے اندر تفصیلات، جس کا تعلق نبی علیہ السلام سے جڑ گیا، وہ انسان تھا، وہ پتھر تھا، وہ کوئی جگہ تھی، سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تاریخ میں رکھا گیا، دوست تھا یا دشمن سب کو لکھا گیا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے لیکن ان کامیاب لوگوں کی زندگی پہ غور کریں نا تو ان کے پاس پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ کسی نے نیا دین بنایا، کوئی نیا فلسفہ دیا، کوئی بات کی، پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو کچھ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا۔ مدینے میں، مکے میں پہلے سے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اور اگر غور کریں تاریخ عالم کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں تو ان کی کامیابی کی کیفیت اور گہرائی، یعنی کہ ان کی ساری تفصیلات وہ کسی خاص علاقے تک، خاص زبان تک یا کسی خاص شعبے تک محدود ہیں، خاص زمانے تک محدود ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی زندگی کے ہر گوشے، ہر دنیا کے ہر علاقے اور قیامت تک کے لیے، یہ چیز بھی کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ پچھلی مرتبہ ذکر کیا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شب نور، کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس وقت ایک چیز ذکر کرنا بھول گیا تھا، وہ ہے معجزہ رد شمس۔ چاند اور سورج دونوں ساتھ ساتھ کی واقعات بھی ذرا ساتھ ساتھ ہو جاتے تو اچھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد الٹا واپس آیا اور پھر روشنی ہوئی اور پھر دوبارہ عصر کا وقت ہوا۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ مقام صحابہ میں خیبر کے موقع پہ 7 ہجری میں نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھ لی ہوئی تھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام کا مبارک سر حضرت علی رضی اللہ کی گود میں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ اللہ کی شان اسی موقع پہ وحی کا نزول شروع ہوا اور حضرت علی دیکھتے رہے اور یہ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب وحی مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، علی کیا آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی؟ یا رسول اللہ ابھی تو میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، میں تو آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہ سے فرمایا یا اللہ کہ علی میری خدمت کے لیے، تیرے نبی کی خدمت کے لیے موجود تھا، اللہ دعا یہ ہے کہ سورج کو واپس بھیج دیجیے، جو نماز قضا ہو گئی تو قضا نماز نہ میرا علی پڑھے، آپ اس کو واپس بھیج دیجیے، ہر چیز کو قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا، سورج واپس نکلا، پھر روشنی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صحیح اثر کے وقت میں نماز ادا کی، اس کے بعد دوبارہ ہوا۔ یہاں سے بات مشاہد لکھتے ہیں کہ شیخ کی خدمت میں رہنا اور اس کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو دیکھنا، خدمت کرنا، یہ نفل نماز سے زیادہ فرائض اور واجبات اور سنت تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر خدمت شیخ کا موقع ملے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی نفل اعمال پر قربانی دینی پڑ رہی ہو تو اس کو دینا یہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں اور زندگی گزر رہی ہے، لیکن کافر آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو الامان والحافظ۔ کیا عجیب بات ہے کہ اتنے ظلم ہوئے کہ کسی پہاڑ پر ہوتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تمام مظالم کے باوجود کوئی صحابی دس سے مسئلہ ہوئے، ان کا ایمان جو ہے وہ ذرا سا بھی نہ ہلا اور وہ ان کو ہلا نہ سکے، ایمان ان کا قائم رہا بلکہ بڑھتا گیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، تکالیف اتنی بڑھ گئی، انہوں نے نماز پڑھنے دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے، دین پر عمل کرنا آزادی کے ساتھ جب بہت مشکل ہو گیا تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین پر عمل کے لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرو اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو، عمل کرو، دین کے اوپر تو تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کہا کہ تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ، اللہ تم سب کو قریب جمع کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کدھر جائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو ظالم بھی نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہاں سچائی کا بھی دورہ ہے، تم ادھر چلے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد حبشہ کا سفر اختیار کیا۔ حبشہ کے سفر میں یہ نہیں تھا کہ وہ کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے جا رہے تھے، بلکہ ایمان کے تقاضوں پر آزادی اور آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کا معاملہ کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان جہاں بھی چلے تھے، اس دور کے مسلمان، آج ہمارے لوگ ہم نہیں، اس دور کے مسلمان جہاں چلے جاتے تھے وہ اتنی پاکیزہ اور مقدس لوگ ہوتے تھے کہ دوسری قومیں انہیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ آج کا مسلمان بھی اگر ایسا ہو جائے نا، جتنے بھی دنیا کے اندر غیر مسلم ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کلمہ پڑھیں۔ اگر آج کا غیر مسلم قبولی، اگر آج کا غیر مسلم مسلمان نہیں ہو رہا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم مسلمانوں کے عمل میں کوتاہیاں ہیں۔ جب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، صحابہ تو ایسے نہیں تھے۔ بہرحال کفر و شرک کے ماحول سے گھبرا کر اور پریشان ہو کر امن اور اطمینان کے لیے چند صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر کیا۔ 5 نبوی میں ماہ رجب کے اندر یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 عورتیں موجود، سب کے نام بھی کتابوں میں لکھے ہوئے، ان 11 مردوں کے اور 5 عورتوں کے۔ ان میں جو سب سے اہم تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد، نبی علیہ السلام کے داماد، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ اس چھوٹے سے قافلے میں تھی، اس نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئے، ان میں سے بعض کے پاس سواریاں تھیں اور بعض پیدل تھے، اور یہ لوگ ایک روایت کے مطابق جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو 2 جہاز سے تجارتی جو اسی وقت جا رہے تھے، سفر پر روانہ ہونے والے تھے، یہ لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا ہمیں جانا ہے آپ کے ساتھ۔ ان لوگوں نے ان سے 5 درہم کرایہ وصول کیا اور ان تمام لوگوں کو 11 مرد اور 5 عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ ادھر قریش مکہ کو پتہ چلا تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ روانہ ہو گئے، تو پیچھے انہوں نے لوگ دوڑائے کہ پکڑ کے لاؤ ان کو، دیکھو کدھر گئے۔ تو وہ لوگ کسی طریقے سے پہنچ تو گئے جدہ، لیکن جیسے ہی بندرگاہ یہ لوگ پہنچے مشرکین مکہ، تو یہ جہاز روانہ ہو چکے تھے، اگر وہ کچھ نہ کر سکے پھر واپس یہ مکے آ گئے۔ یہ ہجرت کیا چیز ہے؟ بہت بڑی عبادت۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ایک بالغ بھی ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔
دیکھیں اعمال بہت ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ذکر کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، صلہ رحمی کرنا، نیکیاں بہت ہیں، لیکن ہجرت ایک ایسی نیکی ہے، ذرا کبھی غور کریں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، مثلا میں لاہور میں رہتا ہوں، تو اگر میں ایک منٹ کے لیے سوچوں، ہر آدمی سوچے جہاں وہ رہتا ہے، کہ اگر اس کو جہاں وہ رہتا ہے اپنے گھر کو، کاروبار کو، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف بدن کے چند کپڑوں کے ساتھ کسی اور شہر میں، ملک میں چلے جانا ہے، جہاں نہ کوئی رشتے دار ہو، نہ اپنا کاروبار ہو، نہ اپنی کوئی زمین ہو، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو، آنکھیں بند کر کے کبھی اس میں غور کریں، پھر پتہ لگے گا کہ ہجرت کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے اسلام کے لیے ہجرت کرنا۔ تو صحابہ نے بھی ہجرت کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، پھر دوسری ہجرت ہوئی وہ بھی حبشہ کی طرف، اور جب یہ ہمارا ملک پاکستان بنا تو بے شمار لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور یہ مقام حاصل کیا۔ میں اور آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کریں، رسوم اور رواج سے نکل کر سنت کی طرف ہجرت کریں، بری صحبتوں کو چھوڑ کر نیک صحبتوں کی طرف ہجرت کریں، اور اعمال صالحہ کی طرف ہجرت کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں، پھر دوسری ہجرت ہوئی، تو دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 17 عورتیں ہیں، ایک قول یہ ہے اور ایک آدھ قول اس کے علاوہ بھی، اور ان تمام لوگوں کے نام ہیں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے مہاجرین حبشہ کے نام لکھے ہیں باقاعدہ، ان کے حسب نسب کے ساتھ، ان کے قبیلوں کے ساتھ، کون کس نسب کا تھا، اس کے باپ دادا پر دادا کا نام کیا تھا، کس قبیلے کا تھا، اتنی تفصیلات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بات کو غور کیجیے، کیسی بات ہے کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کتنی اوتھینٹک اور ڈیٹیل معلومات امت کے پاس موجود ہیں، لیکن امت کو ویکیپیڈیا سے اور گوگل سے فرصت ہی نہیں نبی علیہ السلام کی جو صحیح سیرت ہے اس کو سمجھنا اور پڑھنا، اس کو وقت نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ کا نام بھی لکھا کہ یہ بھی مہاجرین حبشہ میں سے تھے، اور دوسرے حضرات تھے انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے کئی مہاجرین حبشہ میں سے نہیں تھے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا اور حقیقت حال کو کھولا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے تھے، اور یمن اور حبشہ آپس میں قریب قریب ہیں۔ یہ یمن سے مکے آئے اور ایمان قبول کر کے واپس یمن تشریف لے گئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں آ گئے تو وہ یمن سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بعد میں مدینہ طیبہ آئے۔ تو کہتے مہاجرین حبشہ میں تو وہ ہیں، لیکن مکہ سے وہ جو ہے وہ حبشہ نہیں گئے، وہ یمن سے حبشہ۔ یہاں اس بات کو کھولنے کا واضح کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دین کی ایک ایک بات بالکل کلیئر ہے، لکھی ہوئی ہے، کرسٹل کلیئر ہے، تفصیلات ہمارے پاس صحیح موجود ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ کسی اور مذہب کے پاس، کسی اور دین کے پاس ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں۔ ان 86 مردوں اور 17 عورتوں کے نام لکھے ہوئے، بلکہ ان کے حبشہ کے سفر کے دوران، قیام کے دوران جس کے ہاں جتنی اولادیں ہوئی وہ تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، ان کے ہاں عبداللہ بن جعفر کی پیدائش حبشہ میں ہوئی۔ اس کے علاوہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، یہ اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے شوہر جو تھے وہ وہاں جا کے عیسائی ہو گئے اور عیسائیت پر ہی انتقال ہوا۔ پھر نجاشی بادشاہ نے ان کی شادی نبی علیہ السلام سے کروائی، اور یہ ابو سفیان کی جو صاحبزادی تھی قریش کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی، یہ نبی علیہ السلام کی نکاح میں آ گئی۔
قریش مکہ کا جو تھا نا کہ ہماری شان بڑی اونچی ہے، جب کہ شادی ہو گئی اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں وہاں مکے میں پتہ لگا کہ میری بیٹی محمد کے گھر پہنچ گئی، تو وہاں کہنے لگے اچھا اب محسوس ہوتا ہے اتنے بڑے سردار کی بیٹی محمد کے گھر پہنچ گئی، اتنا بڑا شرف ان کو مل گیا، اب محمد کی ناک کوئی نیچے نہیں کر سکتی۔ یعنی ان کا اپنے بارے میں گمان کیسا تھا یہ بتانا مقصود ہے۔ جب تک وہ مسلمان نہ تھے انہیں نبی علیہ السلام کی شان کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حارث بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم تھی ربطہ بنت حارث، تو وہاں ارض حبشہ میں، حبشہ کی سرزمین میں ان کے یہاں 4 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا عائشہ، ایک کا زینب اور ایک کا فاطمہ رکھا گیا۔ اسی طرح ابو سلمہ ابن عبد الاسد یہ اپنی اہلیہ ام سلمہ کے ساتھ گئے اور وہاں ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا زینب، جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی ربیبہ کہلائی، اور یہ ام سلمہ جو تھی کہ نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی اور یہ ام المومنین بنی، اور ان کی بیٹی زینب نبی علیہ السلام کی ربیبہ بن گئی۔ اتنی حد تک تو تفصیلات موجود ہیں ہمارے پاس، اتنی تفصیلات، کاش ہم اس کو شوق کے ساتھ پڑھنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ قریش مکہ انہیں پتہ لگا کہ یہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں 100 کے قریب لگ بھگ وہاں سے چلے گئے اور وہاں ان کو کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ، وہاں ان کو کوئی کم نہیں کیا جا رہا، ان سے یہ بات بھی ہضم نہ ہوئی۔ یہاں ایک بات اور غور کرو، بعض لوگ کہتے ہیں غیر مسلم کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ ابھی تک ان 18 مجالس میں آج بھی شامل رکھتے ہوئے آپ بتائیے کہاں مسلمانوں نے تلوار اٹھائی؟ تلوار مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مٹانے کے لیے اٹھی۔ مکہ میں کچھ لوگ تھے مسلمان ہو گئے، وہ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہے، کسی کو کہہ تو کچھ نہیں رہے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ نے انہیں اتنی تکلیفیں دی کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلے گئے، اب جگہ ہی چھوڑ دی، اپنی پراپرٹی، اپنا بزنس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ اچھا بھائی اب چھوڑ دو بندوں کو، لیکن چین نہ آئے۔ کافروں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جہاں سے مسلمانوں کو وہ تنگ کر سکتے ہیں، انہیں تنگ نہ کیا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور آپس میں مشورہ کر کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمر بن عاص سے بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر، ان کو اور دوسرے عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو، یہ 2 آدمیوں کا وفد بنا، ان کو حبشہ بھیجا کہ جاؤ جا کر نجاشی سے ملو، اور ان کو بڑے قیمتی تحائف دیے، گھوڑے دیے، ریشمی کپڑے دیے، بہت ساری چیزیں دی، اور ان کافروں نے طے کیا دارالندوہ میں بیٹھ کے کہ دیکھو آپ دونوں جاؤ حبشہ اور نجاشی سے بعد میں ملنا، بادشاہ سے پہلے اس کے جتنے قریب کے لوگ ہیں نا، جس میں پادری ہیں، ان کے علماء ہیں، اور جو قریب کے درباری لوگ ہیں، ان سب کو خوب قیمتی تحفے دینے، ان سب کو اپنا معاون بنانا ہے، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور نجاشی سے بات چیت ہوگی کہ ان لوگوں کو ہم لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہماری تائید کرنی ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ بادشاہ اس کی کوشش کرنی ہے جب بادشاہ ان لوگوں سے نہ ملے، ان کو نہ بلائے، بغیر کسی بات کے ہمارے حوالے کر دے، ہم ان لوگوں کو واپس اپنے ملک لے جائیں، اور بادشاہ اپنے ملک سے، حبشہ سے ان لوگوں کو باہر نکالے۔ اب ان لوگوں کو قیمتی چیزیں ملی، ان کا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ایسے ہی ہوگا۔ اب بادشاہ سے وقت دیا گیا، دربار میں یہ لوگ آئے، قریش مکہ کے جو 2 لوگ تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، دونوں آئے، نجاشی کے سامنے پیش ہوئے، اور نجاشی کو آ کے کہا کہ اے بادشاہ، اور ہاں آ کے نجاشی کو سجدہ کیا، دونوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد تحائف پیش کیے، بڑے عزت اکرام سے ملے، اور کہا کہ ہم آپ سے کچھ ملنے کے لیے آئے ہیں، بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نجاشی نے کو دائیں طرف بٹھایا، کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ملک کے کچھ لوگ ہیں ہمارے علاقے کے، وہ آپ کے علاقے میں، آپ کی حکمرانی میں آ کے بس گئے، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں،
वो हमसे झगड़ा कर कर आए हैं और आप उनको हमारे हवाले कर दें। और हमारे बड़े बड़े सरदारों ने ये फैसला करके हमें इसी मकसद के लिए आपके पास भेजा है कि हमारा पूरा मक्का, पूरा कुरैश, हमारे सारे कबीले इस बात का तकाजा करते हैं, उनके नुमाइंदा बनकर आए, आप उन लोगों को हमारे हवाले करें। जैसे ही इन लोगों ने ये बात रखी बादशाह नजाशी के सामने, तो नजाशी ही के दरबार में नजाशी ही के करीबी लोग कहने लगे, हाँ बादशाह सलामत, ये लोग ठीक कहते हैं और ये सच कहते हैं, वो लोग यहाँ आए, आप उन सबको यहाँ से रवाना कर दें और मुलाकात की भी ज़रूरत नहीं है, भेज दें। नजाशी बहरहाल एक शरीफ आदमी था, उसने इन लोगों की बात सुनी और गुस्सा किया कि ये कैसे हो सकता है कोई शख्स मेरी हुक्मरानी में मौजूद हो, उसके बारे में मुझे शिकायत मिले और मैं उससे बात ही ना करूँ, बगैर तहकीक हाल, बगैर पूछगिछ के मैं इनके हवाले उन लोगों को कर दूँ, ये नहीं हो सकता। तो नजाशी ने हुक्म दिया कि बुला कर लाओ। अब सहाबा कराम के पास नजाशी का कासिद पहुंचा, तो सहाबा कराम पहले तो परेशान हुआ कि भाई बात क्या की जाए, हमारा अकीदा और है इस्लाम का, वो ईसाई है और उनका अकीदा और है, हम क्या बात करेंगे। तो सहाबा ने आपस में एक छोटा सा मशवरा किया, क्या किया जाए। पता है क्या तय किया? सहाबा कराम की हज़रत में कुर्बान जाए, उन्होंने ये तय किया कि जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है हम वही बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे हक और सच की करेंगे, अपनी तरफ से कोई और बात नहीं बढ़ाएंगे, जो हमें मालूम है वो। और अब जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं मुतकल्लिम बनूंगा, मैं बात सबकी तरफ से। अब ये लोग दरबार में आए, नजाशी का दरबार लगा हुआ है, उधर से कुरैश मक्का के लोग मौजूद हैं जिन्होंने नजाशी को बड़े ताहिब दिए और दूसरे लोगों को बड़े ताहिब दिए, सारा दरबार उन लोगों के साथ है, तो कुरैश मक्का के नुमाइंदों के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? नजाशी को सजदा नहीं किया। दूसरा काम क्या किया? सलाम किया, जैसे कि मुसलमानों का रिवाज है। इस बात के ऊपर भी दरबारी और उनका देखेंगे तो आप सजदा भी नहीं करते, तो इतने बदतमीज किस्म के लोग हैं, इन्हें तो मैनर से नहीं आते। अब नजाशी ने पूछा और बाद रिवायतों में कि लोगों ने पूछा तुमने सजदा क्यों नहीं किया? मुसलमानों ने, हज़रत जाफर ने जवाब दिया, हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला कि हमारे दरमियान एक नबी आए हैं और उन्होंने हमें मना किया है कि एक अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना, हम उनको भी सजदा नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ ही नहीं। उन्होंने हमें यही हुक्म दिया। और जो सलाम है, ये सलाम हमें हमारे नबी ने सिखाया है और बताया है कि जन्नत में भी सलाम यही होगा, और हम नबी अपने नबी को भी इसी तरीके से सलाम करते हैं जैसे हमने आपको आके सलाम किया। तो पहला मामला तो ये हुआ। अब नजाशी ने पूछा कि हाँ भाई क्या मामला है, आप लोग क्या कहना चाहते हो और आपके खिलाफ ये बात आई है। तो हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामे और बेहतरीन तकरीर की। मजाक नहीं होता कि गैर मुस्लिम बादशाह के सामने पहले आपने दरबार के जो प्रोटोकॉल है काफिराना वो पूरे नहीं किए, अपने ईमान की बुनियाद को कायम रखा, जरा सा भी डगमगाए नहीं और बड़ी इस्तिकामत के साथ हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरबार में एक शानदार किस्म की तकरीर की। उन्होंने फरमाया, अय्युहल मलिक, ए बादशाह, हम सब जाहिल और नादान थे, हम बुतों को पत्थरों को पूछते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम सिला रहमी नहीं करते थे, रिश्तेदारों के साथ नाहक मामला करते थे, हमारा हर ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म किया करता था, गरीब के साथ हम बुरा सलूक किया करते थे, पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करते थे, बेशुमार किस्म की बेहयाइयों में और शराब में और बेहयाइयों में, आज की जुबान कहूँ तो टिकटॉक में, वरना बेहयाइयों में हम मसरूफ बहुत ज्यादा थे। हुआ क्या कि अल्लाह ने हम पर रहम फरमाया, हमारे ऊपर हमारे ही अंदर एक अपना नबी नाजिल जो है वो मबूस फरमाया, जो हम ही में से है, जिसके हसब नसब के हम सब गवाह हैं, जो आला खानदान वाला है, आला अखलाक वाला है, हम उनके हया और पाकदामनी के और उनकी शराफत और सच्चाई के गवाह हैं। वो आए और उनको अल्लाह ने मबूस किया। उन्होंने हमें बताया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, ये दर्जनों सैकड़ों को छोड़ो। उन्होंने हमें नेकी की तरगीब दी, उन्होंने हमें कहा रिश्तेदारी
بھلائی اور رحمت دلی کی تقریر باتوں کو ماننے کے بعد اور انہوں نے جو بہت ساری ہمیں تعلیم دی، بے حیائی چھوڑنے کا حکم دی، بے حیائی چھوڑنے کا، موسیقی کے چھوڑنے کا حکم دیا، اور یتیم کا مال کھانے سے ہمیں منع کر دیا، کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا، اس سے ہمیں منع کر دیا، حق اور باطل کو ہمیں سمجھا دیا، اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جان مال جو کچھ قربان کرنا پڑے اللہ کے راستے میں قربان دیں۔ یہ ان کی تعلیمات تھیں، اور ہم نے ان کی تعلیمات کو قبول کیا، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کا اتباع، ان کی پیروی کرنے لگے، اور حلال چیزوں کو اختیار کیا، حرام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بس اس بات کے اوپر ہماری قوم ہماری دشمن، یہ جو آئے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہمارے لیے ایک خدا کی بندگی کرنا اپنے ہی گھروں میں مشکل ہو گیا، انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں ہمیں دی، حتیٰ کہ ہم لوگ مشورہ کر کے آپ کے ملک کی طرف آئے ہیں کہ یہاں سچائی کی حکومت ہے اور یہاں ہم آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں گے۔ نجاشی نے یہ پوری تقریر تفصیل کے ساتھ سنی، سارے دربار والوں نے بھی سنی۔ اس کے بعد نجاشی کیونکہ صاحب کتاب تھا، عیسائی تھا، اس کو معلوم تھا، اس نے پوچھا کیا تمہارے جس کو تم نبی کہہ رہے ہو کوئی وحی بھی نازل ہوتی ہے، کوئی کتاب، کوئی ایسی بات بھی ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ پڑھ کے سنا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت کر کے آپ رکے تو نجاشی نے کہا اور سنا۔ پھر آپ نے مزید سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں بی بی مریم کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تفصیلات ہیں، حتیٰ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پڑھنا ایسا تھا کہ کتابوں میں بات موجود کہ نجاشی بادشاہ بھی رویا اور خوب رویا، اور درباری جو اس کے تھے، جو پادری تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ بھی روئے اور خوب روئے، حتیٰ کہ نجاشی کی داڑھی تر ہو گئی اپنے ہی آنسوؤں سے، اتنا جب داڑھی کا ذکر آ گیا تو ایک بات اور بتا دوں، نجاشی بادشاہ کی بھی داڑھی تھی۔ آج بھی اگر آپ غور کریں نا تو یہودیوں کے اندر جو اپنے دین پہ پکے ہیں ان کی بھی داڑھی ہوتی، جتنے نبی آئے سب کی داڑیاں تھیں۔ کاش مسلمانوں کو اس بات سمجھ میں آ جائے، ہر نبی کی داڑھی تھی۔ تو داڑھی رکھنا خاص نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک خاص سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سنت پر عمل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جب نجاشی نے سنا وہ تو رو رہا تھا، داڑھی تر ہو چکی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا، کہنے لگا کہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی جیسا ہے، دونوں کے اندر ایک ہی خوشبو ہے، یہ دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ساری جب بات سنی تو نجاشی نے فیصلہ دیا، کہا ہرگز یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، تم لوگ واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اب یہ دونوں جو قریش کی طرف سے آئے ہوئے تھے، یہاں پہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، یہ ناکام اور نامراد باہر نکلے۔ اب یہ ساری رات سوچتے رہے کہ اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اتنے میں دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ کل بادشاہ کے سامنے میں ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ ان کو اپنی سرزمین سے نکال دے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ وہ بات کیا تھی؟ تو کہا کہ میں تو کل بادشاہ کے سامنے رکھوں گا، بادشاہ نہ تمہارے دین پر ہے نہ ہمارے دین پر ہے، ان کا تو کچھ اور ہی مسئلہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہو، قدر کرتے ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو یہ تو نہیں مانتے۔ لیکن کل میں یہ بات پیش کروں گا اور یقیناً بادشاہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے گا اور ان کو نکال دے گا، ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ اب جناب اگلے دن یہ دونوں دوبارہ پہنچے اور بادشاہ کو جا کے کہا کہ دیکھو جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے ان کا تو وہ عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور لوگ ہیں۔ اور اس انداز سے بات کی اور باقی سارا دربار ان لوگوں کے ساتھ تھا، انہوں نے بھی حمایت کی۔ اور اللہ کی شان نجاشی نے کہا پھر بولا، اب پھر قاصد پہنچا۔ اب صحابہ کرام کے اندر پھر ایک مشورہ ہوا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب پن پوائنٹ والی بات ہے
اور ڈائریکٹ بادشاہ کے عقیدے کے خلاف بات کرنی ہے، بادشاہ کے دربار میں کرنی پڑے گی، اب کیا کریں؟ انہوں نے پھر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے صحابہ کرام نے پھر وہی خوبصورت فیصلہ کیا کہ ہم بھرے دربار میں، جہاں خود عیسائی بادشاہ موجود اور دوسرے لوگ موجود، ہم بھرے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہیں گے جو ہمیں اللہ نے بتایا، ہمارے اللہ کے نبی نے، ہم کچھ اور نہیں، ایک ذرا سا بھی قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ کاش یہ حوصلہ ہمیں بھی آتا ہو اور ہم مصلحت پسندی کے بجائے اللہ کو پسند کرنے والے بنے اور حق بات صحیح طریقے سے کہنے والے بنے۔ صحابہ کرام نے اس وقت کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا کہ چھپاؤ، گول مول بات کرو۔ اب یہ آئے حضرت جعفر ہی نے دوبارہ بات کی، پوچھا نجاشی نے کہ تم ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نجاشی نے جب یہ پوچھا تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے بتایا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ ہیں، اور مریم کواری کے بیٹے ہیں۔ بڑے دربار میں پورا عقیدہ بیان کر کے رکھ دیا۔ نجاشی بیٹھا ہوا تھا، خاموشی سے سنا اس نے۔ اس کے بعد کوئی تنکا پڑا ہوا تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ انہوں نے کہا ہے حق اور سچ ہے، اس سے زیادہ ان کا اور کوئی مقام نہیں، گویا کہ وہ خدا نہیں۔ جیسے ہی نجاشی نے اقرار کیا تو دربار میں اپنے درباری جو ہے نا ان کی آوازیں آنے لگی اور ریئیکشن بول تو نہیں سکے، لیکن ان سے برداشت نہ ہوا کہ بادشاہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو وہ خود بھی جانتے تھے کہ ہماری بنائی ہوئی باتیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے وہاں کچھ کہہ نہ سکے، اور بادشاہ نے فیصلہ دے دیا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ اور جتنے تم میرے لیے تحائف لے کر آئے تھے سارے تحائف بھی واپس لے جاؤ، مجھے تمہارے کوئی قیمتی تحائف کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور ان لوگوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا آپ لوگ جب تک میری حکومت میں رہنا چاہتے ہو آپ رہ سکتے ہو، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ اطمینان سے یہاں رہیں۔ اور بادشاہ نے ایک جملہ اور بھی بولا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو کہ جس طرح میرا ملک مجھے بغیر رشوت کے ملا، اسی طریقے سے میں تمہارے یہ ہدیے کی رشوت یا جو بھی کچھ ہے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ جب یہ دربار مکمل ہوا، یہ لوگ باہر آئے تو مسلمان انتہائی خوش تھے اپنی کامیابی کے اوپر، اور یہ جو دونوں قریش مکہ کے لوگ آئے تھے یہ ناکام اور نامراد مکہ کی طرف بنا، اور مسلمان وہاں پہ جو تھے وہ رہنے لگے۔ اچھا، جو نجاشی نے کہا نا کہ مجھے بغیر رشوت کے میرا ملک ملا تو میں بھی تم سے رشوت نہیں لیتا، یہ کیا بات ہے؟ اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت موجود ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس نجاشی جو اس وقت بادشاہ، نجاشی کیا تھا؟ یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب، توبہ یمن کے بادشاہوں کا لقب۔ تو اس نجاشی کا جو والد جو تھا یہ اپنے والد کے اکیلے بیٹے سے، یہ والد نجاشی، اور ان کا ایک چچا تھا اور ایک باپ، تو دو بھائی تھے۔ ان دو بھائیوں میں جو بادشاہ تھے، جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے ایک اکیلے بیٹے تھے نجاشی والے جو مسلمان ہو گئے تھے، جن کے سامنے ساری کارگزاریاں بھی جن کی سنی۔ ان کا جو چچا تھا نا اس کے 12 بیٹے تھے۔ تو وہاں والوں کو کسی زمانے میں خیال آیا کہ جو ہمارا بادشاہ ہے اس کا ایک بیٹا اور جو بادشاہ کا بھائی ہے اس کے 12 بیٹے، تو اگر ہم بادشاہ کو قتل کر دیں، اپنے ہی بادشاہ کو قتل کر دیں اور بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنا دیں، تو یہ خاندان میں زیادہ عرصے تک اسی خاندان کے اندر جو ہے نا وہ بادشاہت رہے گی، تو ہمارے لیے زیادہ اچھی بات ہوگی۔ ان لوگوں نے پھر ایک مشورہ کیا اور نجاشی کے والد جو بادشاہ پہلے تھا اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس نجاشی کے چچا کو، اس کے بھائی کو تخت پہ بٹھا دیا۔ اب یہ جو نجاشی یہ اپنے چچا کی تربیت میں آ گیا، لیکن یہ بہت سمجھدار، سلیقہ مند اور ہمت اور حوصلے والے تھے اور معاملہ فہم بھی تھے، اور اس کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کے برابر کا نہ تھا، کوئی ان کے ہمپلہ نہ تھا۔ اب ان کی ذہانت کو اور معاملہ فہمی کو اور بہادری کو اور چیزوں کو دیکھ کر یہ اپنے چچا کے بہت قریب ہو گئے، بہت قریب ہو گئے۔
حتیٰ کہ چچا نے اپنے بھتیجے سے حکومت کے بارے میں بھی معاملات میں مشورے کرنے شروع کر دیے۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے مشورہ کر کے نجاشی کے والد کو قتل کیا تھا، انہوں نے پھر اس کے بھائی کو جو بھی بادشاہ تھا کہا کہ دیکھو بھائی، آپ اس کو اتنا قریب کر رہے ہو، اس کا رسوخ بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ اپنے باپ کا انتقام لینے آ جائے اور آپ ہی کو ٹھکانے لگا دے، اور ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو بھی قتل کریں۔ چچا نے کہا کہ نہیں بھائی، ایک تو ہو چکا ہے، تم لوگ کر چکے ہو، اور دوسرا بھی ہو جائے گا، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، دور کرنا تو کہیں دور کر دو کسی طریقے سے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ نجاشی کو پکڑا اور ایک تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں فروخت کر دیا۔ اب وہ تاجر نے ان کو خریدا اور چل پڑا۔ جس دن یہ ڈیل ہوئی اور نجاشی کو سیل کیا گیا، اسی رات کو جو چچا بادشاہ تھا اس پہ کوئی حادثہ آیا، کوئی مسئلہ ہوا، انتقال ہوا اسی رات۔ اب یہ لوگ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا کریں؟ اب بادشاہ کے 12 بیٹوں کو دیکھیں تو ایک بھی لائق نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو، اگر اپنے ملک کی حبشہ کی سلامتی چاہتے ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو واپس لے آؤ، نجاشی کو واپس لے آؤ، اس تاجر سے واپس خرید لو۔ تو یہ لوگ گئے اور تاجر سے چھین کے لے آئے، پیسے بھی ادا نہ کیا، حالانکہ وصول کر چکے تھے، اور ان کو آگے بادشاہ بنا دیا۔ اب نجاشی بادشاہ بن گئے حبشہ کے۔ اس کے چند دنوں کے بعد یا اگلے دن کسی وقت جو ہے وہ تاجر واپس آیا، نجاشی سے ملا، کہنے لگا بھائی آپ کو جب میں نے خریدا تھا 600 درہم میں نے تو ادا کیے تھے، وہ مجھے ابھی تک واپس نہیں ملے، اور آپ بادشاہ بھی بن چکے ہیں، تو میرا تو حال، میرا حساب تو انصاف کریں، مجھے تو پیسے دلوائے۔ تو نجاشی نے وہ 600 درہم واپس دے دیے۔ تو نجاشی کا یہ کہنا کہ مجھے میرا ملک بغیر رشوت کے ملا تو میں بھی یہ قریش مکہ کی رشوت قبول نہیں کرتا۔ یہ سب معاملات ہوئے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی، قریش مکہ کے جو 2 لوگ تھے، ان سے حضرت جعفر نے 3 سوال کیے۔ نجاشی نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے سوال کیے، ان لوگوں کی ساری باتیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، میں بھی 3 باتیں اپنے ہم وطنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے تو پوچھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو ہم اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اور بادشاہ نے دیکھا ان کی طرف، تو عمر بن عاص نے فرمایا کہ کہا نجاشی سے کہ نہیں، یہ آزاد بھی ہیں اور شریف بھی ہیں۔ نجاشی نے پوچھا نا، آپ بھی بتاؤ، جواب دو۔ انہوں نے کہا یہ آزاد بھی ہیں اور شریف بھی ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال نجاشی سے کہا کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں، کیا ہم کسی کا ناحق خون کر آئے ہیں؟ یہ جان کے بدلے جان مانگتے ہیں، اگر ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس کے بدلے میں لے جائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب نجاشی نے پوچھا بھی جواب دو۔ تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو ایک قطرہ بھی کسی کا خون کا ناحق نہیں پایا۔ اب تیسرا سوال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اچھا ان سے پوچھیں، کیا ہم کسی کا کوئی مال لے کے بھاگے ہیں؟ وہاں سے جب نکلے تھے کسی کا مال ہم نے اٹھا لیا، کیا ہم نے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مال کے بدلے مال دینے کے لیے تیار ہے، کہ بتائیں کیا ہم نے کسی کو کوئی حق دینا ہے، کسی کی قرضہ دینا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ہم بتا دیں۔ تو جیسے ہی یہ سوال ہوا تو نجاشی نے یہ سوال عمر بن عاص سے کیا، اور ساتھ کیا کہا کہ دیکھو پہلے تو یہ جواب دے دو، اور اگر یہ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو ضمانت میں دیتا ہوں، ادائیگی میں کروں۔ اللہ نے دل نرم کر دیا تھا نجاشی کا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کو فرمایا کہ نہیں، یہ تو کسی کا ایک خیرات، ایک پائی پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک دین پر تھے، پھر ایک نبی آ گئے، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا، تو یہ ہمارے اختلاف کی بنیاد بنی، جس کی تفصیل سے بتائی جا چکی۔ اب یہ جو لوگ وہاں پہ تھے نا، صحابہ کرام وہاں رہنے لگے، نجاشی سے خوش ہو گئے اور نجاشی بھی ان کا خیال رکھنے لگا۔ اس دوران کیا ہوا کہ نجاشی کے ملک کے اوپر، حبشہ کے اوپر کسی نے حملہ کیا۔ جیسے ہی حملہ ہوا تو نجاشی خود اپنی فوج کے ساتھ سرحد پہ پہنچا مقابلے کے لیے، دفاع کے لیے۔ ادھر صحابہ کرام میں سے آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ بالکل ایک آدمی ایسا ہو جو وہاں جائے جہاں لڑائی ہو رہی ہے، خبر گیری بھی رکھے اور ہمیں بھی اطلاع کر دے واپس آ کر، اگر ہماری ضرورت ہو
تو ہم نجاشی کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم سب لوگ وہاں جا کے نجاشی کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کون تیار ہوگا؟ ایک صحابی تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جاؤں گا، عمر میں چھوٹے تھے، نہیں میں جاؤں گا، جا کر آپ کو اطلاع دی، جو آپ کی جو صورتحال ہوتی ہے میں پوچھ کے دیکھ کے حالات میں چلا کر کے آتا۔ یہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریائے نیل کا جگہ پڑی جس کو کراس کر کے جانا تھا، کشتی بھی کوئی نہیں تھی، ان کے بعد ایک پانی کی مرد تھی، اس مشق کے سہارے انہوں نے دریائے نیل کو عبور کیا اکیلے، اور اس کے بعد وہاں پہنچے جہاں جنگ ہو رہی تھی، اور وہاں اس کے بعد چند دن کے بعد واپس آئے۔ اس دوران یہاں تمام صحابہ کرام نجاشی کی فتح کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور انہوں نے واپس آ کے کہا کہ نجاشی کو فتح ہو گئی ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مہربانی فرما دی اور ہمارا یہاں رہنا ممکن ہے اور آسان ہے۔ اچھا، یہ جو صحابہ کرام تھے یہ یہاں پہ رہتے تھے حبشہ کے اندر۔ ایک بات اور آپ کو عجیب بتائیں، کئی اور واقعات بھی ہوئے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی نا، ہجرت حبشہ 2، پہلی میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں، اور دوسری میں جو ہے اس سے زیادہ 86 مرد تھے اور بعض عورتیں تھیں۔ جو پہلی دفعہ ہجرت کے لیے لوگ گئے تھے نا، انہیں وہاں ایک خبر ملی۔ وہ خبر کیا ملی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے، مسئلے ختم ہو گئے، واپس چلو۔ تو خوشی خوشی واپس آ گئے، چلو جی مسئلہ ختم ہو گیا، مکے والے مسلمان ہو گئے۔ اب واپس جب مکے کے قریب آئے پتہ لگا وہ خبر جھوٹی۔ وہ خبر کیا تھی، اس کی تفصیلات کیا تھی، اس بارے میں کچھ باتیں سن لی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دوران نماز سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، والنجم اذا ہوا، اور پڑھتے پڑھتے آپ وہاں پہنچے جہاں پر 3 بتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ تینوں بت ہیں جو قریش کے طائف کے ان کے بڑے بڑے بت تھے، ان کا آپ نے تلاوت میں جب پڑھا، اور وہاں پہ صحابہ کرام کو ایک آواز آئی، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ ان سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے محسوس کیا کہ گویا نبی علیہ السلام کی آواز ہو۔ کافروں نے بھی آواز سنی، صحابہ نے بھی سنی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام رکوع کر کے سجدے میں گئے تو تمام مسلمان جو نماز میں تھے اور ارد گرد جتنے کافر موجود تھے سب نے سجدہ کیا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک سجدہ ایسا تھا جو مسلمانوں نے بھی کیا اور کافروں نے بھی کیا۔ کافروں نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا، ہم تو پہلے یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو مانتے، ہم یہ کب کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ بھی کچھ ہے۔ تو جب یہ بات آ گئی کہ ان سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے تو لڑائی ختم، مسئلہ ختم۔ مسلمانوں کے دل بڑے ڈوبے، یہ کیسی آیت آ گئی، یہ کیا نبی علیہ السلام نے پڑھا۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، ہم نے یہ سنا ان شفاعتہم لترتجیٰ، ان سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو یہ نہیں پڑھا، تو قرآن کی آیت نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے سنا، کفار مکہ نے بھی اسی لیے خوشی میں سجدہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے صورتحال کی خبر نبی علیہ السلام نے واضح فرمائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تھی افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، آپ یہاں جو ذرا سا رکے ہیں وقفہ ہوا، اس وقفے میں شیطان مردود نے یہ جملہ بنا کے پیچھے لوگوں کو سنا، جس سے یہ مسئلہ بنا۔ یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے، حضرت جی پیر حافظ الفقار ابن نشبندی دام برکاتہ نے جب واقعہ بیان فرمایا تو وہاں فرمایا اور کتاب میں لکھا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی صحابہ کرام جیسی روحانیت والی مقدس پاکیزہ ہستیاں، اس موقع پہ بھی شیطان کو کوئی موقع ملا تو اس نے فتنہ ڈالنے میں پیچھے نہ رہا اور وہاں بھی فتنہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گیا لیکن اس نے فتنہ ڈالنے کی کوشش تو کی نا۔ آج ہمیں کتنی ضرورت ہے محتاط رہنے کی، ہر چیز جو انٹرنیٹ کے اوپر آ جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتی،
ہر ویب سائٹ جس پہ اسلام مسلمان لکھا ہو ٹھیک نہیں ہوتی. بہت تحقیق کر کے ضرورت ہے. اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ جو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، محدود لوگوں تک اپنے آپ کو محدود کریں، علماء حق تک، مستند لوگوں تک اپنے آپ کو محدود کریں. جو شخص ہر انٹرنیٹ پہ ہر واٹس ایپ پہ آنے والی دینی چیز کو دیکھے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کسی بھی خوبصورت طریقے سے ہٹا دے. کچھ دن پہلے ایک حدیث آئی، صحیح حدیث، اس میں لکھا ہوا تھا عنوان ٹائٹل، دوران نماز کسی کو جواب دینے کا طریقہ. یہ ٹائٹل تھا اور نیچے حدیث لکھی ہوئی تھی، صحیح حدیث، کہ دوران نماز ہاتھ کے اشارے سے بات چیت کر کی جاتی تھی. اب یہ حدیث کس موقع کی ہے؟ یہ ابتدائی اسلام کی ہے. اور بالآخر بعد میں جب حکم آیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس طرح کے احکامات جب آئے تو دوران نماز کسی بھی قسم کا اشارہ بات چیت مکمل منسوخ کر دی گئی، منع کر دی گئی کہ اب نماز ٹوٹ جائے گی، اب کچھ نہیں کر سکتے. اب ان لوگوں نے جو حدیث بھیجی تو کیا ایک وہ حدیث جو آج بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو لکھا، حدیث بھی صحیح لکھی اور اوپر عنوان ایسا بنا دیا کہ بھئی آپ نماز پڑھے، کوئی آپ سے بات کرے، آپ کی بات چیت کا جواب دے دو. اب یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اب ایک عالم بھی صحیح بتا سکتا ہے کہ ہمیں کس بات پر عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بہت سارا علم ہوتا ہے، مریض کو وہ ہر بات نہیں بتاتا، مریض کی ضرورت کی بات بتاتا. کبھی کوئی ڈاکٹر اپنے علم کی ہر بات کسی مریض کو نہیں بتاتا، بھائی جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو بتائے. جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ہر چیز کو سنے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، سیکھے گا، لیکن مریض کو ضرورت نہیں. جس نے تو عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، وہ تو پوری ڈیپتھ میں جائے گا، ایک ایک بات کو اس کو بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا. لیکن عام آدمیوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے علماء کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، باطل کی آسان ترین پہچان کیا ہے کہ وہ آپ کو علماء سے دور کرے. ان کے پاس جانے کی ضرورت، یہ فتنہ ہے، ان کے جنگل سے نکلو، ان سے بچو، ان سے ہٹو. باطل کی آسان پہچان یہ علماء سے روکے گا. علماء کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں. پہلے تو انبیاء آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے. دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے. نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں. تو قیامت تک کی امت جو ہے یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کے اوپر، مشائخ کے اوپر رکھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. تو گویا موجودہ حالات میں جب نبی اور کوئی نہیں آنا اور اب نبی کے وارث علماء ہیں تو علماء سے دور کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دین سے دور. علماء کی برائیاں بیان کرنا یہ ان لوگوں کا کام. باطل کی آسان پہچان یہ آپ کو علماء سے دور کرنا. تو یہ واقعات ہوئے. ایک اور بات، بہت سارے عیسائی مستشرقین اور عیسائی تاریخ نویس، تاریخ لکھنے والے، تاریخ دان اور مسلمانوں کے معاملات کے اوپر لکھنے والے، بولنے والے، بلکہ تھوڑا بڑھ کے کہوں تو بکواس کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخص کا نام ہے مارکولیوس. اس نے ہجرت حبشہ کے بارے میں کیا اپنی عقل سے دور کی ایک بکواس نکال کے لے کر آیا. سنیں. کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ میں قائم نہیں ہو رہی تھی، مکے والے آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے. تو ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک سازش کی اور سوچا کہ بہت عرصہ پہلے ابرہہ بھی آیا تھا، ابرہہ الاشرم، ناک کٹا ابرہہ، بیت اللہ کو گرانے، اس کا تعلق بھی حبشہ سے ہی تھا. تو آج میں اپنے ساتھیوں کو بھیج کر حبشہ کے بادشاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے مکہ پہ حملہ کرے اور تاکہ میری حکومت بن جائے. اور پھر جب بعد میں صحابہ کو تو بھیج دیا ہے سازش کو سوچ کے،
لیکن بعد میں خیال آیا کہ اگر شاہ حبشہ آ بھی گیا اور اس نے حملہ کر بھی لیا اور مکہ فتح بھی کر لیا تو حکومت تو اس کی ہوگی، مجھے تو نہیں دے گا، تو پھر اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بکواس نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ حقیقت سے دور کرنا۔ صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں بے شمار ایسی چیزیں آج کتابوں میں، انٹرنیٹ میں موجود ہیں جو ان کا بغض ظاہر کرتی ہیں، اور ہم علماء سے دور کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ معاملات ہجرت حبشہ میں پیش آئے اور صحابہ کرام حبشہ میں رہے، کافی عرصہ وہیں پہ زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے اور صحابہ کو اطلاع ملی کہ مدینہ میں امن ہے، مسلمانوں کو آزادی ہے، تو جتنے لوگ گئے تھے ان میں سے تقریباً 24 کے قریب لوگ جو ہیں یہ مکہ سے واپس آ گئے، حبشہ سے واپس مدینہ طیبہ آ گئے، اور باقی لوگ وہیں رہے۔ اور 7 ہجری کو جب خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام مہاجرین یہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اور جس وقت یہ لوگ آئے ہیں اس وقت کیا معاملات پیش آئے؟ نجاشی بادشاہ نے ان کو سامان بھی دیا، آزاد راہ بھی دیا، بہت تحفے بھی دیے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی بہت قیمتی چیزیں بھیجی، اور بہت عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس قافلے کو مدینہ روانہ کیا، اور ساتھ اپنا قاصد بھی بھیجا کہ نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہیں۔ اور نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر سے اس وقت کہا کہ بھی جو کچھ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا ہے جا کر اس کی اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان سے کہنا کہ میری مغفرت کی دعا۔ یعنی کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ جب میں حبشہ سے روانہ ہو کے مدینہ پہنچا اور نبی علیہ السلام کو ملا، نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا، بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی خوشی۔ اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا قاصد بھی تھا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کو بادشاہ نے کوئی پیغام دیا تھا وہ تو بتائیں۔ حضرت جعفر نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ دل اکرام کیا، مہربانی کا معاملہ کیا، اور اس طرح آپ پر بھی ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ درخواست کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اسی وقت اٹھے، تازہ وضو کیا اور 3 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم اغفر لنجاشی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان اس وقت موجود تھے ان سب نے آمین کہی۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں آج، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، مغفرت تو ہو ہی چکی ہے، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ ان کے ساتھ ایک اور اکرام کا معاملہ ہوا، جب نجاشی کا وہاں انتقال ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے زمینی فاصلوں کو ختم کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ آپ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ صرف نجاشی کا ایک واحد معاملہ ایسا ہے، یہ خصوصیت تھی نجاشی بادشاہ کی کہ جن کی نماز جنازہ آپ نے غائبانہ پڑھائی، نجاشی کے علاوہ اور بہت سارے مقامات پر غزوات میں صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن آپ نے اطلاع تو ملی کہ بھی فلاں مقام پہ فلاں صحابی شہید کر دیے گئے ہو گئے، لیکن آپ نے کسی کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ تو یہ ان کی ایک خصوصیت تھی۔ یہ معاملات جو ہیں نجاشی کے ساتھ حبشہ میں پیش آئے، اور پھر مسلمان ایک وقت آیا کہ سارے کے سارے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مکہ میں کیا حال تھا؟ یہ تو ہم نے حال سنا نا حبشہ میں ان لوگوں کا جو حبشہ میں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے کچھ عرصہ گزارا۔ 5 ہجری 7 ہجری اس طرح سے سفر ہوئے، اور تقریباً 5 نبوی 6 نبوی سفر ہوئے، اور 8-10 سال یہ لوگ وہاں رہے، اور 7 ہجری میں ان لوگوں کی فائنل واپسی۔ اچھا، پیچھے مکہ میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، آپ نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اور کچھ مسلمان مکہ مکرمہ میں۔ کافروں نے جب دیکھا کہ نجاشی بادشاہ نے ہماری نہ سنی، اور یہ جو مسلمان ہیں
ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ اور زیادہ توڑنے شروع کر دیے اور زیادہ تکلیفیں شروع کی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ان کافروں نے اکٹھے ہو کے آپس میں جمع ہو کے ایک مشورہ کیا کہ مسلمان آہستہ آہستہ روز بڑھ رہے ہیں، ہماری کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی، اب یہاں کچھ کر لیں ہمیں ناکامی ہوتی ہے، نجاشی کے پاس چلے گئے وہاں ناکامی ہوئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم سے 2 لوگوں کی دیت لے لیں، ہم آپ کو ڈبل پیسے دیں گے، محمد ہمیں مل جائیں گے، آپ کو مال مل جائے گا، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کا ٹوٹل جو ہے نا وہ سوشل بائیکاٹ کریں گے اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کا اعلان ہو جائے گا اور آپ کو مکمل طریقے سے شیخ ابی طالب میں محصور کر دیا جائے گا۔ تو قریش مکہ نے ایک معاہدہ لکھا اور وہ معاہدہ لکھنے والے کا نام تھا منصور ابن عکرمہ۔ اس نے جیسے ہی معاہدہ لکھا اگلے ہی دن اس کی انگلیاں شل ہو گئی، بعد میں کچھ نہیں لکھ سکا زندگی میں، اس کو تو اسی کو نقب سزا مل گئی۔ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ بنو ہاشم، ابو طالب اور تمام مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، نہ ان سے خرید و فروخت کی اجازت، نہ نکاح کی اجازت، نہ ان سے ملنے کی اجازت، اور ان کو ایک جگہ محصور کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور ان کی کسی طرح سے کوئی معاملت نہ کی جائے۔ باہر سے بھی کوئی ان کی مدد کرنا چاہے، کوئی قافلہ آئے تو ہر طریقے سے ان کو روکا جائے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ تو بنو ہاشم میں صرف ایک ابو لہب اکیلا وہ کافروں کے ساتھ تھا، اور وہ تو بلکہ کافروں میں آگے بڑھا ہوا تھا دشمنی کے اندر۔ اس کے علاوہ تمام بنو ہاشم چاہے مسلمان نہیں بھی تھے، وہ قبیلے کے ساتھ دینے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی حمایت کی وجہ سے ان کو بھی شیخ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور 3 سال تک یہ جو ہے حصار رہا۔ اس حصار میں مسلمانوں نے پتے کھا کے گزارا کیا، کبھی کوئی چمڑا مل گیا اس کو کھا کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کے ساتھ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ماموں فرماتے ہیں کہ ایک رات اچانک میرا پاؤں کسی تر چیز کے اوپر، گیلی چیز کے اوپر پڑا، وہ میں نے اٹھائی اور کھا لی، مجھے آج تک نہیں معلوم وہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک رات کو میں جب پیشاب کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں مجھے اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا کوئی چمڑا مل گیا، کہیں پڑا ہوا تھا، وہ میں نے اٹھایا، اس کو پانی سے دھویا، پھر اس کو کسی طریقے سے میں نے جلا کے کوٹا، پھر اس کا سفوف بنایا اور پھر پانی سے میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد 3 راتوں تک مجھے اور کچھ نہ ملا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آتا اور کوئی یہاں کوئی چیز فروخت کرنے پہ آتا تو ابو لہب آگے کھڑا ہو جاتا، کہنے لگا کہ زیادہ قیمت پر میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، ان کو مت دینا، انہیں منہ مانگی قیمت میں دیتا۔ اب کبھی صحابہ کرام خریدنے آتے بھی، جب قیمت معلوم کرتے تو اتنی زیادہ ہوتی وہ لے نہ جاتے، اور بچوں کو امید ہوتی کہ یہ گئے ہیں کچھ لے کر آئیں گے، لیکن یہ خالی ہاتھ آتے تو یہ بچے روتے، پلک پلک کر روتے، اور یہ ظالم دشمن، یہ کافر، یہ ان کی بچوں کی بلکتی ہوئی روتی ہوئی آواز کو، سسکیوں کو سن کر خوش ہوتے۔ اور ابو جہل بھی پوری کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کوئی چیز اور کوئی مدد کہیں سے کسی صورت نہ ملے۔ اللہ کی شان، بعض کافر ایسے تھے، مسلمان تو نہ ہوئے، مسلمان تو اس میں نہ تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ چلو ان کی کوئی نہ کوئی مدد تو کرنی چاہیے۔ تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے یہ دوست بھی تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی اور غلہ پہنچانے کی۔ ایک مرتبہ جب اونٹ جا رہا تھا غلے کا، ان کا غلام لے کے جا رہا تھا، ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل نے غصے کے ساتھ روکا کہ خبردار، ہرگز نہیں لے جا سکتے۔ اتنے میں ایک اور کافروں کا سردار، ابو البختری اس کا نام تھا، بڑا سردار تھا، اور اس نے ابو جہل کو ایک اونٹ کی کو ہڈی پڑی ہوئی تھی، زور سے اس کے سر پہ ماری، اس کا سر زخمی ہو گیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہ بھوکے لوگوں کو اگر کوئی چارہ بھیج رہا ہے، اگر کوئی بھتیجا اپنی پھپھی کو کچھ کھانے کو بھیجا تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس موقع کے اوپر پھر ابو جہل رک گیا، اور حضرت حمزہ اس وقت یہ واقعہ شیخ ابی طالب سے دیکھ رہے تھے، تو ابو جہل کو ہڈی کی تکلیف سے زیادہ ہی تکلیف ہوئی کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے اور شیخ ابی طالب کے محفوظ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح 3 سال تک یہ لوگ تکلیفوں میں رہے۔ غور کیجیے،
تکلیفوں میں 3 سال تک کون رہا؟ 3 سال تک ایسا لاک ڈاؤن کہ کھانے کی چیز نہ ملتی ہو. کن کو؟ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو ماننے. آج ہمیں جب تکلیفیں آتی ہیں تو کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، معافی نہیں ہوتا، تکلیفیں دوری نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے امت کو سمجھایا کہ میرے امتیوں، جب تمہیں اپنی تکلیفیں زیادہ نظر آنے لگیں تو میری تکلیفوں کو یاد کرو. شیخ ابی طالب کی تکلیفیں یاد تو کریں. اس کو اگر تھوڑا اور کھولنا چاہیں نبی علیہ السلام کی اس بات کو تو شاید اس طرح سے کھولا جائے. اگر تمہیں اپنے ماں باپ کا غم یاد آئے کہ دنیا سے چلے گئے، میرا یتیم پیدا ہونا، چھوٹی عمر میں میری ماں کا چلے جانا یاد. تمہیں اپنی بیماری کی وجہ سے بدن کی تکلیف، پیٹ کا، سر کا درد یاد آئے تو میں طائف کے اندر یاد کرنا کہ جب مجھے پتھروں سے مارا گیا اور پورا میرا جسم لہو لہان ہو گیا، میرے اپنے جوتے میرے ہی خون سے بھر گئے. تمہیں کبھی اپنے بچوں کی تڑپ آئے تو ذرا میرے بچوں کا دین، میری بچیوں کی دین کے لیے جو طلاقیں ہوئی ان کو یاد کر لینا، میرے حسین کے شہید ہونے کو یاد کر لینا، میرے حمزہ کے شہید ہونے کو یاد کر لینا، میرے جانثاروں کے شہید ہونے کو یاد کر لینا، میرے چھوٹے بیٹے ابراہیم کی وفات کو یاد کر لینا. تمہیں یہ خیال آئے تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوتی، تمہیں تکلیفیں ہیں، غم ہیں، مقروض ہو، تنگیوں میں ہو، رشتے دار باتیں کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں. ذرا مکہ کے اندر کس طرح لوگوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائیں، گالیاں دی، برا بھلا کہا، کانٹے بچھائے، حتیٰ کہ 3 سال تک مکمل لاک ڈاؤن بھی کیا گیا. ارے ان تکلیفوں کو اپنی تکلیفوں کی طرح میچ تو کر کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے مرہم رکھا، فرمایا کہ اے امتی، جب تمہیں اپنا غم زیادہ نظر آنے لگے میرے غموں کو یاد کرو. تو یہ کہنا پتہ نہیں کون سا گناہ ہے جو معافی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے. آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. انہی تکالیف میں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 3 سال گزر گئے. بعض مشرک ایسے تھے جن کے اندر دل کے اندر نرمی تھی، رحم تھا. ان میں سے ایک حشام ابن عمر کو خیال آیا کہ ہم تو کھائیں پیئیں اور ہمارے یہ لوگ بھوکے رہیں، تکلیف میں رہیں اور فاقے کرتے رہیں. تو یہ رات کو اونٹ کا غلہ لے کے پہنچا دیا وہاں پہ شیخ ابی طالب میں. اسی طرح ایک روز حشام ابن عمر یہی خیال لے کر زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم تو کھاؤ اور وہاں لوگ بھوکے رہیں؟ نہیں، مجھے یہ تو پسند نہیں ہے، اور میں اکیلا ہوں، میں کس کے ساتھ بات کروں؟ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر یہ زہیر اور ابن حشام یہ آگے گئے مطلب ابن عدی کے پاس، ان کو اپنا ہم خیال بنایا. پھر وہاں سے یہ ابو البختری کے پاس گئے اور زمار ابن اسود کے پاس گئے. یہ 5 آدمی جو قریش کے بڑے بڑے تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. ان سب لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے. تو رات کو انہوں نے بات کی اور کہا کہ اگلے دن قریش کے مجمع میں جہاں سردار بھی بیٹھے ہو، مجمع بیٹھا ہو، بات کون شروع کرے گا؟ تو حشام نے کہا کہ ٹھیک ہے. زہیر نے کہا کہ بات کی ابتدا میں کروں. ان لوگوں نے اپنی ایک پلاننگ کی اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. زہیر نے جا کے علی اعلان کہا، کیا بات ہے قریش مکہ، تم نے اپنے ہی لوگوں کو محصول کیا ہوا ہے، ظلم کرتے ہو، کیوں ان کے ساتھ برا کرتے ہو؟ تو اکیلے تھے، کھڑے ہونے والے کھڑے ہو گئے. ادھر سے سامنے سے ابو جہل کھڑا ہو گیا، خبردار یہ کیا بات کرتے ہو؟ ہرگز تو جو ہے مقابلہ ختم نہیں کیا جائے گا، ہرگز سوشل بائیکاٹ ختم نہیں کیا جائے گا، اور یہ سب قریش کا لکھا ہوا ہے اور ہم سب کا یہ طے شدہ ہے اور بیت اللہ کے اندر وہ لکھا ہوا موجود ہے معاہدہ. ہرگز اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے لیے گنجائش نہیں. اتنے میں ان 5 میں سے ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد ابو البختری بھی کھڑا ہوا. یہ 5 لوگ ایک ایک کر کے جب کھڑے ہوئے تو ابو جہل اکیلا تھا، ادھر 5 تھے. وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے ساری تیاریاں کر کر آئے ہیں اور کفار کے اندر بھی ایک موومنٹ شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کی کچھ مدد کی جائے. ابھی کفار کے اندر یہ بات ہو رہی تھی. اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ معاہدہ جو بائیکاٹ کا آپ لوگوں کے لیے قریش مکہ نے لکھا تھا، اس کو دیمک یا کوئی کیڑا کھا گیا ہے اور اس میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہا.
نبی علیہ السلام نے یہ وحی کی خبر ابو طالب اپنے چچا کو دی. اب چچا آئے, قریش سے ملے اور کہنے لگے دیکھو ہمارا تمہارا معاہدہ, جس معاہدے کی بنیاد کے اوپر تم یہ کہتے ہو, یہ تو معاہدہ جو ہے یہ تو قیمت کھا گئی ہے, کوئی کیڑا کھا گیا, کچھ باقی نہیں رہا. مجھے میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے, آج تک اس نے جو خبر دی ہے وہ پوری ہوئی ہے. قریش نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ محفوظ ہے, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ابو طالب نے کہا دیکھو میرے بھتیجے کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی, یہ بات میں اس کی سچی ہے, تم ایسا کرو جا کے دیکھ لو, اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہو تو اس بائیکاٹ کو ختم کر دینا, اگر اس کی بات جھوٹی ہو تو ٹھیک ہے میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں. قریش مکہ کو یہ بات ملی اور کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. جا کے انہوں نے بیت اللہ شریف کو کھولا اور وہ جہاں انہوں نے وہ لٹکایا تھا اس کو دیکھا تو کیڑا تمام حروف کو سارے کو کھا چکا تھا, صرف اللہ کا نام باقی تھا. یہ دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی سے سب کی گردنیں جھک گئیں اور پھر یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا, یہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا. اور 10 نبوی میں ابو طالب اور آپ کے نبی علیہ السلام کے تمام رفقا یہ سارے کے سارے اس سے آزاد ہوئے اور یہ بیت اللہ شریف میں آئے. ان لوگوں نے پھر وہاں دعا کی اور بلکہ ظالموں کے لیے کچھ کے لیے بدعا بھی کی کہ اللہ تمہارا بدلہ ان سے لے لینا. تو نبی علیہ السلام کو ان کی تکلیفیں آئیں اور یہ 10 ہجری کا سال آ گیا. اب ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات کو میں مکمل کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ بیت کے توبہ کے کلمات ہوں گے اور دعا ہوگی. اسی دوران جب یہ شیخ ابو طالب کا محاصرہ اور یہ سلسلہ چل رہا تھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور یہ مکہ چھوڑ کے روانہ ہو گئے. 1 دن 2 دن 5 دن سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے جس کا نام ہے برق الغماد. برق الغماد پر جب یہ پہنچے تو یہ تو آگے جا رہے تھے, وہاں سے ایک سردار ملا, اس کا نام تھا ابن ابی الدغنہ. وہ ایک اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کے قبیلے کا نام تھا قارہ. وہ قارہ قبیلے کا سردار تھا ابن ابی الدغنہ. اس سے ملاقات ہو گئی. ابن ابی الدغنہ نے پوچھا مجھ کر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے تکلیفیں دیتی ہے اور میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی زمین میں کہیں جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کروں. ابن ابی الدغنہ نے کہا یہ کافر سردار ہے. کہنے لگا اے ابو بکر تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. اور آگے کیا باتیں کہیں توجہ سے سنیے گا. ابن ابی الدغنہ کافر کہتا ہے ابو بکر تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو, صلہ رحمی کرتے ہو, لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو, قرضہ وغیرہ اتارتے ہو, مہمان نواز ہو اور حق کے معاملے میں معین اور مددگار ہو. میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں, تم مکہ میری پناہ میں چلو. یہ جو الفاظ کہے نا اس نے, یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ 5 وہی الفاظ ہیں جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی علیہ السلام غار حرا میں پہلی وحی کے بعد آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انی خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان جانے کا خوف ہے. تو بی بی خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا. یعنی غور کیجئے کہ جو بی بی خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی وہ یہ تمام 5 کی 5 وہی صفات ایک کافر صدیق اکبر کے لیے تھی. کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مماثلت عطا فرمائی تھی, کیسا قرب تھا, کیسا ایک تعلق تھا. اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی الدغنہ کی پناہ قبول کیا اور واپس مکے آ گئے. جب مکے آئے تو ابن ابی الدغنہ نے سارے لوگوں کو, مکے کے سرداروں کو حرم میں جا کے علل اعلان کہا کہ ابو بکر میری پناہ پر یہاں ایک خبردار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے, یہ میری پناہ میں. اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اور قریش مکہ جانتے تھے کہ کسی قبیلے سے جنگ کرنا, لڑائی کرنا ایک مشکل کام ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی الدغنہ کی پناہ میں مکے آ گئے. اب آپ تو قرآن پڑھنے والے تھے, عاشق القرآن تھے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن روز پڑھتے تو وہاں کی عورتیں, وہاں کے ان کے گھر کے مرد ابن ابی الدغنہ کے اور لوگوں نے جب قرآن سنا تو ابن ابی الدغنہ پریشان ہو گیا. اور بھی کچھ لوگ آ گئے تو قریش مکہ نے بھی کہا, ابن ابی الدغنہ نے بھی کہا کہ بھئی آپ کو امان دی جاتی ہے,
آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا، لیکن آپ قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا کہ ابو دغنا، اب مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں، ایسی امان جس میں میں تلاوت قرآن نہ کر سکوں، مجھے تمہاری ایسی کسی امان کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی امان میں آتا ہوں، میں مکے میں بھی رہوں گا اور اللہ کا قرآن بھی پڑھوں گا، کوئی مجھے ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھنے کا کیسا ان کا تھا۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، اللہ سے مانگا کہہ رہے ہیں، نقطہ سمجھ لیں اور اللہ سے عجیب مانگنے کا یہ انداز اور نقطہ ہے کہ مکے کا کافر، یہ خالی ایک واقعہ نہیں ہے، اور بہت سارے کافروں کے واقعات ہیں۔ وہاں ایک عام عمل تھا کہ مکے کا کوئی کافر اگر کسی کو پناہ دے دیتا تو پھر ہر ایک سے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ یہ میری پناہ میں ہے، تو انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ جیسے ابن دغنا نے قریش مکہ کو ابو جہل کو اعلان کہا کہ ٹھیک ہے تم اسے دشمن سمجھتے ہو، لیکن یہ میری پناہ میں خیال کرنا میرا، میں نے پناہ دی۔ اور تمام قریش مکہ نے باوجود مسلمان دشمنی کے، اسلام دشمنی کے، اس پناہ کو قبول کیا۔ اب اس سارے سیناریو کو، پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، ان باتوں کو دماغ میں، دل میں رکھتے ہوئے کبھی رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگے، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ میں دنیا کے فتنوں سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ موت کے وقت تکلیف سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے کریم اللہ میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ہر بری چیز، بری موت اور برے معاملات سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے اپنی پناہ دے دیں۔ غور کیجیے، کافر سردار بھی کسی کو کوئی پناہ مانگنے لگتا، آ جاتا، وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے، پناہ دے دیا کرتے تھے، اور جب پناہ دے دیتے پھر کسی دشمن کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ لگا سکے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے تنہائیوں میں اللہ سے چاہیں گے، اللہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، اللہ کی قسم اللہ اپنی پناہ میں ضرور لیں گے، اور جس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے انشاءاللہ اس کے لیے پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ ایک نقطہ ہے جو بڑی محبت والا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگے، اللہ کافر سردار دشمن خدا وہ کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی زبان کے اوپر کہ میں نے پناہ دی ہے، جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے، صرف اپنی زبان کی بات کے اوپر۔ اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اللہ آپ تو مہربان ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ آپ مجھے، ہم سب کو اللہ اپنے محبوب کی پوری امت کو پناہ میں لے لیجئے، اور تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔